ہم سب کا کوئی نہ کوئی بہترین دوست ہوتا ہے۔ کئی برس پہلے میرا بھی ایک دوست تھا جس کا نام کین تھا۔ ہم دونوں بہترین دوست تھے اور ہم میں بہت سی باتیں مشترک بھی تھیں۔ ہم دونوں خداوند کو پیار کرتے تھے، ہمارے خاندان بھی تھے اور بچے بھی تقریباً ایک ہی عمر کے تھے۔ لیکن ایک اور بات ہم دونوں میں مشترک تھی کہ ہم دونوں دوڑنے والے تھے، لیکن کین مجھ سے کہیں بہتر دوڑتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک پہاڑی تھی جس پر ہم چڑھا کرتے، ہم اس پر دوڑا کرتے تھے۔ وہ کافی لمبی پہاڑی تھی۔ ہم اوپر پہاڑی پر جایا کرتے اور مجھے یاد ہے کہ وہ زور زور سے مجھ سے کہا کرتا تھا، پہاڑی کے اوپر، پہاڑی پر، پہاڑی میں سے اور پہاڑی پر اوپر آ جاؤ سیمی، اوپر آؤ، تم ایسا کر سکتے ہو۔ وہ پہاڑی کی چوٹی پر ہوتا اور میں ابھی پہاڑی کے درمیان میں ہوتا اور اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا، لیکن وہ میرا حوصلہ بندھاتا اور مجھے چیلنج دیتا کہ میں بھی کسی بھی پہاڑی کو سر کر سکتا ہوں، کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، ہم کسی بھی پہاڑی کو سر کر لیں گے۔ وہ پہاڑی اتنی مشکل تھی کہ ہم نے اس کا نام ہی مشکل رکھ دیا تھا۔ ہم اس پہاڑی پر چڑھتے، ہم دونوں ایک خیال اور ایک دل ہو کر دوڑنے کی اکٹھے مشق کیا کرتے تھے۔ وہ صرف دوڑنے والا ہی نہیں بلکہ خواب بھی دیکھنے والا تھا۔ چنانچہ ہم مل کر اصل یونانی میراتھن دوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم مل کر بڑے بڑے کام کرنے میں خوب لطف اٹھایا کرتے تھے۔ پھر ایک دن مجھے فون کال موصول ہوئی، کین روڈ کے حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ ان حالات میں ہم کچھ سمجھ نہیں پاتے، لیکن میں نے ایک سبق سیکھا کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ پانے والوں میں سے ہیں۔ اور یہ سبق کین نے مجھے سکھایا تھا۔ کین نے مجھے سکھایا تھا کہ خواہ کیسی ہی پہاڑی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو سر کرنا پڑے تو خدا آپ کو قوت بخشے گا، کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کے لیے اس کے پاس ایک منصوبہ ہے۔ خدا آپ کو اس مشکل کو سر کرنے کی توفیق بخشے گا۔ جب میں نے اس کی تدفین پر کلام سنایا تو وہ میرے لیے انتہائی مشکل گھڑی تھی، لیکن میں راز جانتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ یسوع کو ہمیشہ تکتے رہنا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج آپ کون سی پہاڑی سر کر رہے ہیں، لیکن جس مشکل یا پریشانی سے آج آپ دوچار ہیں یا ہو رہے ہیں، میں اس کے بارے میں بھی نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ بائبل مقدس میں رومیو 8ویں باب میں لکھا ہے کہ ہم یسوع مسیح میں جو ہم سے پیار کرتا ہے فتح سے بڑھ کر غلبہ پانے والوں میں سے ہیں۔ پولس رسول جو رومیو کے خط کا انسانی مصنف ہے، اس نے روح القدس کی تحریک سے لکھا کہ خدا کی محبت سے ہمیں کون سی چیز جدا کر سکتی ہے، موت، کال، وبا، ستایا جانا یا تنگی یا کوئی اور چیز۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ مسیح جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس میں فتح سے بڑھ کر غلبہ پانے والوں میں سے ہیں۔ لہٰذا آج آپ خواہ کیسی ہی پہاڑی کا سامنا کیوں نہ کر رہے ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ فاتح ہو سکتے ہیں۔ میں ابھی بھی کین کی آواز سن سکتا ہوں، پہاڑی پر اوپر آ جاؤ سیمی، آؤ سیمی، تم ایسا کر سکتے ہو۔ یاد رکھیں کہ مسیح کے وسیلے ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ پانے والوں میں سے ہیں۔